السلام علیکم سامعین۔ ڈاکٹر سبحان راجہ فیروز، اینجلا کی پراسرار گمشدگی اور ایک نامعلوم شخص کی وہ فون کال جس نے پوری تفتیش کا رخ بدل دیا تھا۔ ایس ایچ او سکندر اب اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ ندرت داؤد اور علی داؤد کی موت محض اتفاق نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی خطرناک سازش کا حصہ تھی جس کے دھاگے شہر کے بااثر لوگوں، بدعنوان افسروں اور طاقتور مجرموں تک جا پہنچے تھے۔ اب ایک خفیہ اطلاع نے انکشاف کیا تھا کہ ڈاکٹر سبحان اور راجہ فیروز ایک پوری اسرار لانچ کے ذریعے غیر قانونی سامان منتقل کرنے والے ہیں۔ پولیس نے چھاپے کی تیاریاں مکمل کر لی تھیں، اسلحہ بھی تیار تھا اور نفری بھی، مگر سکندر نہیں جانتا تھا کہ اس آپریشن کی خبر پہلے ہی کسی اور تک پہنچ چکی ہے، اور آج کی رات صرف مجرموں کے لیے نہیں، خود سکندر کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ تو چلیے سنتے ہیں جرم و سزا کی سنسنی خیز 7ویں قسط۔ ایسا ہی زیدی مجھ سے زیادہ پرجوش تھا۔ میں نے اس سے کہا، زیدی، صورتحال کی نزاکت تمہارے علم میں ہے، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہیں خود اندازہ ہے کہ اس وقت عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، کہیں بھی چوک ہوئی تو نقصان ہی نقصان ہوگا، تیاریاں بڑی ذہانت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جی سر۔ بہرحال تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ میں پوری طرح مسلح ہو کر فورس کے ساتھ مشرقی ساحل کی جانب چل دیا، جو انتہائی دور دراز علاقے میں تھا اور اس طرف بالکل آبادی نہیں تھی۔ ہم بڑی رازداری کے ساتھ مونا کریک پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر میں نے ہیڈ کوارٹر سے آئی ہوئی پلاٹون کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھی پلاٹون زیدی کی کمان میں مشرقی جانب چل دی اور خود بقیہ آدمیوں کو لے کر ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ہر طرف گھوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ 12 بجنے بھی ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ بہت دور کشتیوں پر مچھلیاں پکڑنے والے مچھیرے سمندر میں نظر آ رہے تھے، لیکن یہ لوگ بھی مچھلیاں پکڑ کر ادھر نہیں آتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مونا کریک تو تھا ہی اسمگلروں کے لیے، یا پھر بڑے بڑے اختیارات والے اسمگلروں نے اس علاقے کو اپنی کارروائی کے لیے پاک صاف کر لیا تھا۔ نہ تو ادھر کوسٹ گارڈز کا گزر ہوتا تھا، نہ ہی مچھیرے یہاں سے اپنا کام کرتے تھے۔ بہرحال ہم لوگ ہر نگاہ سے محفوظ ایسی جگہ چھپے ہوئے تھے جہاں سے ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، لیکن ہم ساحل پر ہونے والی تمام نقل و حرکت کو دیکھ سکتے تھے۔ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں ٹخنوں ٹخنوں تک ریت تھی۔ اس وقت نور شاہ میری جیپ ڈرائیو کر رہا تھا۔ نور شاہ کو میں نے خاص طور سے اپنے ساتھ لیا تھا۔ وہ اعلیٰ درجے کا ڈرائیور تھا اور اس وقت بھی انتہائی چابک دستی سے اور مہارت کا ثبوت دیتے ہوئے وہ جیپ کو یہاں تک لے آیا تھا۔ وائرلیس سیٹ پر پہلی بار مجھے اشارہ موصول ہوا اور میں نے وائرلیس سیٹ آن کر دیا۔ دوسری طرف نظام اللہ صاحب بھی تھے۔ ہاں، کیا پوزیشن ہے؟ سر، ہم نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ بظاہر تمام انتظامات مکمل ہیں، بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ میری دعاؤں کے ساتھ ساتھ تمہیں اعلیٰ کارکردگی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ڈی آئی جی صاحب سے اجازت مذاق مذاق میں حاصل کی ہے۔ نہیں سر، میں جانتا ہوں۔ اوکے۔ وائرلیس بند ہو گیا۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھے جا رہا تھا اور میری چوکنی نگاہیں ہر طرف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ بس بعض نوکریاں بڑی ذمہ داری کی ہوتی ہیں، انسان بہت کچھ آنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا۔ عالیہ تو خیر گھر کی چیز تھی، اس کی ذمہ داری گھر سنبھالنا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اپنی ذمہ داری بڑی خوش اسلوبی سے پوری کی تھی۔ دفتر کے سارے معاملات سارے کے سارے گھر میں بتا کر بیویوں کو پریشان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن ایک دوسری شخصیت بھی تھی جسے کبھی کبھی کوئی بات چھپا کر دل کو ایک دکھ کا احساس ہوتا تھا، اور یہ ظاہر ہے نادیہ سمدانی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ نادیہ سمدانی اتنی ہی دلیر لڑکی تھی کہ اگر اسے اس چھاپے کی بھنک بھی پڑ جاتی تو یہاں تک آنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتی تاکہ موقع کی فوٹوگرافی اور رپورٹنگ کر سکے۔ لیکن 2 باتیں تھیں، میں اس کی زندگی کا رسک بھی نہیں لے سکتا تھا، اور پھر اس معاملے میں ڈی آئی جی صاحب بھی براہ راست ملوث تھے۔ اگر میں ان سے اجازت لیتا تو وہ کبھی اجازت نہ دیتے، اور اگر خفیہ طور پر نادیہ کو رپورٹنگ کا موقع دے دیتا تو پتہ نہیں چھاپے کی تفصیلات کو منظر عام پر لانا ان کے پوائنٹ آف ویو سے مناسب ہوتا یا نہیں۔ میری عقابی نگاہیں ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھیں۔ قرب و جوار میں ریت کے اندر اگانے والی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ کوئی 50 گز کے فاصلے پر وہ مجھے جھاڑیاں غیر فطری انداز میں ہلتی ہوئی نظر آئیں، حالانکہ ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ سمندر کا پانی بھی ساکت تھا،
میں ایک دم سنبھل گیا۔ جھاڑیاں دائیں بائیں آگے پیچھے ہل رہی تھیں۔ اگر ذرا بھی ہوا چل رہی ہوتی تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ جھاڑیاں خود بخود ہل رہی ہیں، لیکن اس وقت اس شبے کی تصدیق ہو جا رہی تھی کہ جھاڑیاں ہلنے کا عمل بے مقصد نہیں تھا۔ یقینی طور پر وہاں کوئی چھپا ہوا ہے جو اپنی پوزیشن بہتر کرنے اور ہمیں نگاہوں میں رکھنے کی غرض سے ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کوئی بھی ہے یقینی طور پر ہماری کوششوں سے واقف ہے۔ اس بات کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ اسمگلروں کا ہی کوئی آدمی ہو جو آنے والی لانچ کو مخصوص اشارہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تمام باتیں سوچنے میں مجھے چند سیکنڈ لگے اور دوسرے لمحے میں نے ایکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں گھٹنوں اور کوہنیوں کے بل چلتا ہوا جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا۔ میرا اندازہ بالکل درست نکلا۔ مجھے ایک آدمی کا ہیولا نظر آیا۔ دوسرے لمحے میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس تک پہنچ گیا۔ میں نے ریوالور اس کی گدی سے لگا دیا تھا۔ وہ ایک دم ساکت ہو گیا اور پھر اس نے بغیر کسی رد عمل کا اظہار کیے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میرے عقب میں دو سپاہی بالکل قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے رائفلوں کے بٹ اس کے سینے سے لگا کر اسے گرانے کی کوشش کی تو میں نے جلدی سے سرگوشی کے انداز میں کہا، نہیں، رک جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ریوالور پیچھے کیا اور اس کی تلاشی لینے لگا۔ اس کے لباس سے ایک بڑی ٹارچ اور ایک پستول برآمد ہوا۔ میں نے دونوں چیزوں کو قبضے میں کر لیا اور پھر کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا۔ ابھی لانچ کے آنے میں دیر تھی۔ ہم نے اسے نیچے گرا لیا اور میں نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، ہاں بتاؤ، کون ہو تم؟ سرجی رفیق شاہ ہے میرا نام، اور یہاں میں کام سے بیٹھا ہوا تھا۔ کیا کام تھا؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ سر جی، ٹھیک 12 بجے ایک لانچ سونا لے کر آ رہی ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ ٹارچ جلا کر اس لانچ کو 3 مرتبہ اشارہ دوں اور اس جگہ کی نشاندہی کروں جہاں لانچ لگانی ہے۔ بس یہ ذمہ داری تھی میری، اور میں اسی لیے انتظار کر رہا تھا یہاں پر۔ لے جاؤ اسے، منہ میں کپڑا ٹھونس دو اور آنکھوں پر پٹی باندھ دو، ہاتھ پاؤں بھی باندھ دو تاکہ یہ بھاگنے نہ پائے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، پھر اس کی ٹارچ اپنے قبضے میں کر لی۔ ایک اچھا موقع مل گیا تھا۔ اب میں لانچ ساحل تک لانے کے لیے انہیں صحیح جگہ بتاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا۔ اس وقت کوئی 12:20 ہوئے تھے جب گہرے اندھیرے میں سمندر کی طرف دور سے روشنی کا ایک نقطہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندھیرے میں لانچ کو شناخت کرنا تو مشکل تھا، تاہم میں اس پر نگاہیں جمائے رہا۔ ساحل سے کچھ فاصلے پر آنے کے بعد لانچ کی روشنی بند ہو گئی۔ اس وقت میں نے ساحل کی طرف سے 3 مرتبہ ٹارچ جلا کر لانچ کو مقررہ اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا کہ تمام معاملہ ٹھیک ہے۔ میرے اشارے کا حسب توقع رد عمل ظاہر ہوا۔ لانچ آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھنے لگی، پھر وہ مجھے صاف نظر آنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ساحل سے تھوڑی دور پانی میں رک گئی۔ صحیح وقت ہمارے لیے گہرا ڈالنے کا تھا۔ میں نے وائرلیس پر زیدی کو ہدایت دی کہ وہ اپنی فورس کے ساتھ اندھیرے میں گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے لانچ کے نزدیک پہنچے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے لانچ والوں کو اس وقت تک ہماری موجودگی کا علم نہ ہوا جب تک کہ ہم ان کے بالکل قریب نہ پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے رائفلیں تان رکھی تھیں اور لانچ ہماری بندوقوں کی رینج میں تھی۔ پھر لانچ والوں کو اس جگہ اچانک گہراؤ کا علم ہوا۔ ہم لوگ ان کے اس قدر قریب پہنچ چکے تھے کہ ان کی مزاحمت فضول تھی۔ ایک ذرا سی جنبش انہیں زندگی سے محروم کر سکتی تھی۔ ہم نے انہیں دیکھ لیا۔ اطلاع کے مطابق وہ 4 ہی آدمی تھے جن کے پاس 3 گنیں تھیں۔ پوری پولیس فورس نے انہیں چھاپ لیا۔ البتہ لانچ کا ڈرائیور غوطہ لگا کر کہیں گہرے سمندر میں غرق ہو گیا۔ لازمی بات تھی کہ وہ کوئی تجربے کار ملاح ہوگا جو اس قسم کے واقعات سے بخوبی نمٹنا جانتا ہوگا۔ اسے تلاش کرنا بالکل بے سود تھا، کیونکہ اس طرح کے لوگ آسانی سے ہاتھ نہیں آتے اور یہ بات صرف وقت ضائع کرنے کی ہوگی۔ بہرحال لانچ کو ماں ساز و سامان کے قبضے میں لے لیا گیا اور ان 4 مجرموں کو بھی۔ انہیں فوری طور پر ہتھکڑیاں لگا دی گئی تھیں اور 3 گنوں کے علاوہ ان کے ریوالور بھی قبضے میں کر لیے گئے تھے۔ اس کے بعد لانچ کھینچ کر خشکی تک لائی گئی اور مزید کاروائیاں ہونے لگیں۔ ہم اپنے ساتھ ضرورت کی ساری چیزیں لے کر آئے تھے۔ چنانچہ ایک پیٹرومیکس لیمپ روشن کر لیا گیا اور اس کی روشنی میں لانچ کی تلاشی لی گئی۔ ہماری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی تھیں۔ لانچ میں کروڑوں روپے کی مالیت کا سونا اور الیکٹرانک کی بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں VCR وغیرہ بھی شامل تھے، لدے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ کیسٹ اور ایسی دوسری چیزیں بھی تھیں جنہیں باضابطہ طور پر قبضے میں لے لیا گیا۔
اور ایک پولیس ٹرک میں لاد دیا گیا۔ اسمگلروں کو ہتکڑیاں پہنا کر آخر کار ہم ہیڈ کوارٹر چل پڑے۔ میں نے سب سے پہلے وائرلیس سیٹ پر اس کامیاب چھاپے کی اطلاع ایس پی نظام اللہ صاحب کو دی اور نظام اللہ صاحب کی خوشی سے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، ویری گڈ، میری طرف سے مبارکباد قبول کرو، میں ہیڈ کوارٹر پہنچ رہا ہوں۔ تم لوگ ہیڈ کوارٹر ہی جا رہے ہو نا؟ جی سر، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ باقی ساری باتیں تو اپنی جگہ تھیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نظام اللہ صاحب بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے خصوصی طور پر ڈی آئی جی صاحب سے چھاپے کی اجازت لی تھی اور انہیں شرمندگی نہیں اٹھانی پڑی تھی۔ ملزمان پر مسلح گارڈ تعینات کر دیے گئے اور اس کے بعد اس کامیاب چھاپے کی باقی تفصیلات تیار کی جانے لگیں۔ نظام اللہ صاحب بھی آ گئے تھے اور انہوں نے سونے کی اتنی بڑی مقدار اور دوسری چیزوں کو دیکھ کر بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ دوسری طرف یہ خیال بھی میرے دل میں تھا کہ اگر اطلاع دینے والے کی اطلاع بالکل درست ہے اور یہ مال راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کا ہی ہے تو کروڑوں روپے کا یہ نقصان انہیں بدحواس کر دے گا۔ بہت بڑی مالیت کا سامان تھا اور انہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ بہرحال نظام اللہ صاحب نے بذات خود ان تمام جوانوں کو شاباش دی جنہوں نے چھاپے کی کارروائی کی تھی۔ ان لوگوں کے لیے انعامات کا بھی فیصلہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد رات ہی کو ان ملزمان سے تفتیش کی گئی۔ 6 لوگ عادی مجرم تھے اور انہوں نے ہر سوال کے جواب میں زبان بند کر لی تھی۔ سر، ظاہر ہے اس طرح کے لوگ اس طرح زبان نہیں کھولتے، ہمیں ان کا ریمانڈ لینے کے بعد باقاعدہ انٹروگیشن کرنا پڑے گی، اس وقت تک یہ کچھ نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، کل صبح ان کا ریمانڈ لے لو اور اچھی طرح سے انٹروگیشن کرو۔ بالکل صحیح معلوم ہونا چاہیے کہ اسمگلنگ کے پس پردہ کون لوگ ہیں۔ اگر تمہارے اندازے کے مطابق وہ دونوں ہی اس سونے وغیرہ کے مالک نکلتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہوگا اور ہم اس گروہ کے سرغنہ پر ہاتھ ڈال سکیں گے۔ جی سر، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ پھر میں جاؤں؟ تمہیں تو میرا خیال ہے پوری رات ہی گزر جائے گی۔ جی سر، میں ساری کارروائی کروں گا۔ عالیہ کو میں نے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ رات کو اسمگلروں کی ایک لانچ پر چھاپا مارنا ہے، چنانچہ کارروائی کرنا ہوگی۔ البتہ ایس پی صاحب سے معلومات حاصل کرنے کے بعد اور اجازت لینے کے بعد میں نے فوراً ہی نادیہ سمدانی کو فون کیا تھا۔ نادیہ سمدانی ظاہر ہے اس وقت سو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ لیڈی رپورٹر نادیہ سمدانی کبھی اپنے آرام کی پرواہ نہیں کرتی۔ اگر کوئی اچھی خبر اسے ملنے والی ہو تو بولو بولو، جلدی بولو۔ ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، ہم لوگوں نے مونا کریک سے ایک لانچ پکڑی ہے۔ آ رہی ہوں، نادیہ سمدانی نے کہا۔ چونکہ میں نے ایس پی صاحب سے اجازت لے لی تھی اس لیے نادیہ سمدانی کو اس وقت بلا کر خوشی ہو رہی تھی۔ کاغذات کا سارا کام مکمل کر لیا گیا، لیکن میں نے ابھی یہ سونا مال خانے میں جمع نہیں کرایا تھا کیونکہ مجھے نادیہ سمدانی کا انتظار تھا۔ معمول کے مطابق وہ برق رفتاری سے ہیڈ کوارٹر پہنچی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ کب مارا یہ چھاپا تم نے؟ میڈم، بس ابھی تھوڑی دیر پہلے ان ملزمان کو لے کر یہاں تک آئے ہیں۔ کیسے پتا چلا کہ یہ لانچ آ رہی ہے؟ سو رہا تھا، خواب میں دیکھا کہ مونا کریک نامی ساحل پر ایک لانچ آ رہی ہے جس میں سونا لدا ہوا ہے، بس تیاریاں کی اور ساحل پر پہنچ گیا۔ یہی لکھ دو اخبار میں۔ نادیہ نے اوپری ہونٹ بھینچ کر کہا۔ ارے باپ رے، نہیں نہیں، بس اعلیٰ افسران کو کہیں سے مخبری ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے ہدایت دی۔ مجھے ساتھ نہیں لے سکتے تھے؟ نہیں، اجازت نہیں تھی، ورنہ ظاہر ہے۔ ٹھیک ہے، تصویریں بنا لوں؟ بالکل، اسی لیے تمام چیزیں مال خانے میں نہیں پہنچائیں۔ نادیہ سمدانی تصویریں بنانے میں مصروف ہو گئی اور پھر میں نے سونے کی وہ تمام جیکٹیں اور دوسرا سامان مال خانے میں رکھوا کر ڈبل مسلح گارڈ مال خانے پر معمور کر دی اور ملزمان کو ہیڈ کوارٹر کے لاک اپ میں بند کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کام ختم ہو گیا تھا، خاصی رات ہو گئی تھی۔ نادیہ سمدانی ٹیکسی سے آئی تھی۔ میں نے ایسا زیدی سے اجازت مانگی اور کہا، زیدی، یا تو تم گھر جا کر آرام کرو یا پھر میں چلا جاؤں۔ نہیں سر، آپ جائیے، میں ادھر ہی رکوں گا۔ صبح کو ریمانڈ لینے کے بعد میں کل پورا دن چھٹی کروں گا۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ نادیہ کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ڈیئر، یہ تو تم جانتی ہو کہ میری یہ دوبارہ ساری کارکردگی تمہاری مرہون منت ہے، لیکن یار کچھ مجبوریاں بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ناراض ہو، یقین کرو میرے بس میں نہیں تھا، ورنہ میں تمہیں باقاعدہ فلم بنانے کا موقع دیتا۔ میری اس معذرت خواہ رویے پر نادیہ کا کچھ غصہ ٹھنڈا ہوا اور اس نے کہا، کم از کم بتا تو دیا کرو مجھے،
اور کچھ نہیں تو کم از کم تمہاری کامیابی کی دعا تو کر سکتی ہوں۔ میں جانتا تھا کہ نادیہ میرے لیے دل میں ایسے ہی جذبات رکھتی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پھر اسے اس کے گھر چھوڑ دیا اور پھر نہایت احتیاط کے ساتھ اپنے گھر واپس چل پڑا۔ مجھے اپنے دشمنوں کا پورا پورا خیال تھا، جو ہر لمحے میری طاق میں رہا کرتے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت گھر تک آتے ہوئے میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو رہا تھا اور ہر طرف سے اس بات کا منتظر تھا کہ اچانک مجھ پر گولیوں کی بارش ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرا ذہن اس آواز کی طرف بھی تھا جس نے مجھے شاندار کامیابی سے دوچار کرایا تھا۔ بہرحال میں دلی طور پر اس شخص کا شکر گزار تھا۔ گھر پہنچا تو بیچاری عالیہ جاگ رہی تھی۔ بیویوں کی یہی ادائیں تو زندگی بھر ان کی خدمت کرنے کے جذبے کو ہوا دیتی ہیں۔ میں نے بڑے پر محبت انداز میں اسے شکایت کی کہ وہ سو کیوں نہیں گئی، میں تو آ ہی جاتا۔ عالیہ نے بڑے خندہ پیشانی سے کہا، جناب سکندر اعظم صاحب، میں ایک پولیس آفیسر کی بیوی ہوں جو اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے دن اور رات ایک کر دیتا ہے۔ کم از کم اتنا تو شیئر تو میں اس کے ساتھ ضرور کر سکتی ہوں کہ راتوں کو جاگ کر اس کا انتظار کر لوں۔ میں نے عالیہ کو اپنے قریب گھسیٹ لیا تھا اور اس کے بعد تھکن اور کامیابی کی میٹھی نیند نے مجھے صبح تک کے لیے دنیا سے بے خبر کر دیا۔ البتہ صبح جاگا تو چائے کی انتہائی خوشگوار بو میرے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ طبیعت ایک شگفتگی کا احساس لیے ہوئی تھی۔ میں نے بائیں طرف نگاہیں دوڑائیں تو عالیہ دھلی دھلائی نکھری نکھری میرے قریبی کرسی پر بیٹھی ہوئی اخبار دیکھ رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک پیار بھری مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے جاگتے دیکھ کر اس نے کہا، چائے، یہ کہہ کر کیتلی سے پیالی میں چائے انڈیلی اور بڑے پیار سے مجھے پیش کر دی۔ میں نے شکریہ کے ساتھ چائے قبول کی تو عالیہ نے اخبار کا صفحہ میرے سامنے کر دیا۔ اخبار میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ صفحہ اول پر میرے اس کارنامے کی خبر میرے نام اور تصویر کے ساتھ چھپی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے نادیہ سمدانی سے اسی طرح کی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ میرے نام کو فلیش کر کے جیسے اپنے لیے نام کماتی تھی۔ میں اخبار پر نگاہیں دوڑاتا رہا اور عالیہ مسکرا رہی تھی۔ ایک میرے کارناموں پر فخر سے مسکراتی تھی اور دوسری ان کی تفصیل لکھ کر پرسرور انداز میں آنکھیں بند کر لیتی تھی۔ میں چائے کی گھونٹ لیتا رہا، پھر میں نے عالیہ سے کہا، ناشتہ ذرا جلدی دے دو، تمہیں میری رات کی مصروفیات کا پتہ چل گیا ہے۔ اب اس کے بعد کے کام بہت سے ہوتے ہیں جنہیں سر انجام دینا ہے۔ تیار ہے، 10 منٹ میں لگا دیتی ہوں، عالیہ نے کہا اور پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ طبیعت میں ایک فرحت انگیز سی کیفیت طاری تھی۔ یہ اس چھاپے کی کامیابی کی خوشی تھی۔ اس کے علاوہ نادیہ سمدانی نے جن خوبصورت الفاظ میں میرے بارے میں لکھا تھا اور جس طرح اس کارروائی کی رپورٹنگ کی تھی وہ ناقابل فراموش تھی۔ اس نے اپنا تحریری کمال دکھایا تھا۔ بہرحال ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد اگلا منصوبہ بنا کر آفس چل پڑا۔ سب سے پہلے ملزموں کا ریمانڈ لینا تھا، چنانچہ کلاس 1 مجسٹریٹ سے ملزم کا ریمانڈ پولیس کسٹڈی حاصل کر لیا اور پھر زیدی نے وہ کمرہ الاٹ کرا لیا جہاں ملزمان سے انٹروگیشن کرنی تھی۔ ان ملزمان میں سے ایک اچھا خاصا عمر رسیدہ تھا۔ اس نے اپنا نام فیضو بتایا۔ بقیہ ملزمان سخت جان ثابت ہوئے۔ ان پر تمام حربے استعمال کر لیے مگر انہوں نے کچھ بتا کر نہ دیا۔ فیضو کو منتخب کیا گیا اور اس کی انٹروگیشن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر وہ ٹھیک سے کی جائے تو وہ ٹوٹ سکتا ہے اور بہت کچھ بتا سکتا ہے۔ یہ کام میں نے زیدی اور 2 کانسٹیبلوں کے سپورٹ کیا اور ان سے کہا کہ فیضو سے پوچھا جائے کہ دبئی میں سونا کس پارٹی نے دیا ہے اور کس نے منگوایا ہے، اس سے پہلے کتنی بار سونے کی کھیپ آ چکی ہے۔ اصل میں فیضو کے بیان سے میں راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ فیضو کا انٹروگیشن کیا گیا، مخصوص ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے مگر خلاف توقع یہ شاید ان باقی تمام ملزمان سے بھی زیادہ سخت جان ثابت ہوا۔ زیدی جذباتی ہو گیا۔ وہ اس کیس میں جس جان فشانی سے کام کر رہا تھا اور جس طرح رات کے واقعات سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور پھر نادیہ سمدانی نے زیدی کے بارے میں بھی بہت اچھے ریمارکس لکھے تھے، چنانچہ وہ ضرورت سے زیادہ پرجوش ہو گیا اور تشدد کرتے وقت اس نے فیضو کی جسمانی حالت کا خیال نہ رکھا۔ تمام دن اسے کھڑا رکھا اور اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا۔ ادھر میں دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا اور ان کی انٹروگیشن کی نگرانی نہیں کر سکا۔ شام کو واپس ملزمان کو لاک اپ میں بھیج دیا گیا۔ میں نے زیدی سے پوچھا کہ فیضو نے کچھ بتایا تو زیدی نے کہا کہ تجربے کار بوڑھا ہے، پرانا مجرم ہے، لیکن بہرحال میں اس کی زبان کھلوا لوں گا۔
تھوڑا سا وقت لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری ہی طرح اس معاملے میں بڑا پرجوش ہوں۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا کہ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ میں اور عالیہ دونوں اٹھ گئے تھے۔ گہری نیند سے جاگا تھا، اس لیے سر چکرا رہا تھا۔ بہرحال میں نے فون سنا اور دوسری طرف سے کانسٹیبل کی آواز آئی، سر، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا سر۔ کون ہے؟ میں نے سوال کیا۔ میں جی خادم حسین بول رہا ہوں، ہیڈ کوارٹر لاک اپ سے۔ ہاں خادم حسین بولو۔ میں نے خادم حسین کی آواز پہچان کر کہا، غضب ہو گیا صاحب جی، وہ مر گیا۔ کانسٹیبل کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ کون؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ جی فیضو بابا، وہی جو پکڑا گیا تھا۔ کون فیضو بابا یار؟ میں نے آنکھیں بھینچ کر گردن جھٹکتے ہوئے کہا، وہ جناب اسمگلنگ والے کیس کا ملزم۔ کانسٹیبل نے ہکلاتے ہوئے کہا اور میرے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اعصاب پر نیند کا جو غلبہ تھا وہ ایک دم ختم ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کرنٹ دوڑتی ہوئی بجلی کی ننگی تار پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ ملزم کا حوالات میں مر جانا سنگین جرم ہوتا ہے، جس کی تحقیقات خود مجسٹریٹ کرتا ہے، اور حوالات بھی ہیڈ کوارٹر کی تھی، اور اس کے علاوہ باقی تمام صورتحال بھی تفصیلی طور پر آ چکی تھی۔ ظاہر بات ہے ایس پی فیاض بیگ کو لمحے لمحے کی خبر ہوگی اور وہ بری طرح اس طرف متوجہ ہوگا۔ اسے اس واقعے سے موقع مل جائے گا اور میرے لیے وہ مصیبت کھڑی کر دے گا۔ ملزمان میری کسٹڈی میں تھے اور مجھ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ایسی صورت میں ایک ملزم کا مر جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں سوچنے لگا کہ ایسی کیا وجہ ہوئی جو ملزم حوالات میں مر گیا؟ کوئی ایسا تشدد تو ہوا بھی نہیں تھا اس پر جو جان لیوا ثابت ہوتا۔ بے شک زیدی جذباتی ہو گیا تھا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ بندہ مر جائے۔ مجھے تو اس میں بھی کوئی چکر نظر آ رہا تھا۔ بہرحال چکر کوئی بھی ہو، اب تو یہ حقیقت تھی کہ ملزم حوالات میں مر گیا تھا اور فیاض بیگ کو مجھ سے بدلہ لینا تھا۔ عالیہ میری تمام کیفیت کو نوٹ کر رہی تھی۔ میرے خوفزدہ ہو جانے سے وہ خود بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، عالیہ، پھرتی سے ایک پیالی چائے پلا دو، کیونکہ اس وقت ہیڈ کوارٹر کی کینٹین میں چائے نہیں ملے گی، سب سو جاتے ہیں۔ حالانکہ وہ کینٹین ڈے اینڈ نائٹ ہے، میں بھی بناتی ہوں۔ کیا آپ کو جانا ہے؟ ہاں عالیہ، گڑبڑ ہو گئی ہے ذرا۔ تم نے صبح کے اخبار میں تو یہ تو پڑھ ہی لیا تھا کہ ہم نے مونا کریک پر ایک کامیاب چھاپہ مار کر سونے کی لانچ پکڑی ہے۔ 4 ملزم تھے، ان میں سے ایک مر گیا۔ شہید اطلاع بھی کانسٹیبل نے مجھے دی ہے۔ وہ مر گیا؟ ہاں، بڑی مشکل پیش آ جائے گی۔ بہرحال یہ تو زندگی کی اونچ نیچ ہے، دیکھو اللہ کیا کرتا ہے۔ میں آپ کے کپڑے نکال دوں؟ نہیں، وہ سب میں کر لوں گا، تم پھرتی سے چائے کی ایک پیالی بنا دو تاکہ میری دماغی کیفیت بحال ہو جائے، میں نے کہا، اور اس کے بعد منہ ہاتھ دھو کر تیار ہونے لگا۔ عالیہ نے چائے کی پیالی دی تو وہ بھی بس ایسی حلق میں انڈیل لی، بلکہ حلق بھی جل گیا تھا۔ غرض یہ، میں بھاگ کر کسی نہ کسی طرح ہیڈ کوارٹر پہنچا اور تمام کارروائی میں حصہ لینے لگا۔ میرے اندیشے بالکل ٹھیک ثابت ہوئے تھے۔ ابھی تک اصولی طور پر یہ معلومات مجھے ہی ہونی چاہیے تھیں کہ ہمارا ملزم حوالات میں مر گیا، لیکن دوسری ہی صبح تمام کام شروع ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے خلاف مقدمہ زیر دفعہ 302 قتل عمد درج ہو گیا ہے۔ یہ اس قدر برق رفتار کارروائی تھی کہ لگتا تھا کہ محکمہ پولیس کے افسران اور ان کی ٹیم میں سبھی میرے شدید مخالف ہیں، کیونکہ اگر محکمہ چاہتا تو صرف عدالتی تحقیقات کروانے کے بعد اصل حقیقت سامنے آ جاتی، لیکن اس سلسلے میں جہاں سے جو کوشش ہوئی ہوگی مجھے اس کا بھی اندازہ تھا، حالانکہ میں نے اس ملزم کو انگلی بھی نہیں لگائی تھی۔ بہرحال مقدمہ قائم کر کے خاص طور سے ایک ڈی ایس پی کو تفتیش دی گئی۔ یہ ڈی ایس پی رانا سرکار تھا، جو میرا دشمن نمبر 1 تھا۔ یہ بہت پرانی بات تھی جب میں اور رانا سرکار 2 الگ الگ تھانوں میں تعینات تھے۔ وہاں سے کچھ لوگوں کی گرفتاری کے سلسلے میں میرا رانا سرکار سے اختلاف ہو گیا تھا اور رانا سرکار وہ بات دل میں رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بعد میں جب میں معطل ہو گیا تھا تو میں نے سنا تھا کہ رانا سرکار نے تھانے میں باقاعدہ مٹھائی بانٹی تھی۔ اب رانا سرکار ڈی ایس پی بن چکا تھا۔ بہرحال رانا سرکار نے میرے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا اور صورتحال میرے لیے سنگین ہو گئی۔ رانا سرکار کو مرزا فیاض بیگ کی سرپرستی حاصل تھی، کیونکہ فیاض بیگ چاہتا تھا کہ میں راجہ فیروز اور ڈاکٹر سبحان کے بارے میں تحقیقات نہ کروں اور انہیں ندرت داؤد کے قتل کے معاملے میں ملوث نہ کروں۔ بڑا گورکھ دھندا پھیل گیا تھا۔ ابھی تک مجھے نظام اللہ صاحب کی صورتحال نہیں معلوم ہو سکی تھی۔
لیکن میں جانتا تھا کہ نظام اللہ صاحب بھی صرف اتنا ہی کر سکیں گے جتنا ان کے لیے ممکن ہو۔ استغاثہ کا کیس مضبوط بنانے کے لیے فیاض بیگ صاحب نے اپنی تمام قابلیت صرف کر دی۔ انہوں نے فیضو کے رشتہ دار بھی تلاش کر لیے اور علاقے کے ڈیوٹی آفیسر سے روزنامچہ بھی تیار کرایا، جس میں فیضو کے رشتہ داروں کی طرف سے FIR بھی درج کرائی گئی تھی، اور روزنامچے میں یہ بھی درج تھا کہ فیضو ایک عمر رسیدہ اور شریف آدمی ہے۔ اسے زبردستی گھر سے اٹھا کر لے جایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کیس میں ملوث کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ تو کافی عرصے سے بیکار تھا اور بس رشتہ دار ہی اس کی کفالت کرتے تھے۔ باقاعدہ کیس بنایا گیا تھا اور فیاض بیگ نے اپنی ساری قابلیت صرف کر دی تھی۔ ادھر نظام اللہ صاحب کو خبر پہنچی تو انہوں نے فوراً مجھے طلب کر لیا۔ شیخ کیا کیا تم نے؟ نظام اللہ صاحب نے خشک لہجے میں کہا۔ سر میں نے تو اس سے انگلی بھی نہیں لگائی۔ نہیں سکندر، میں کہاں تک تمہاری پشت پناہی کر سکتا ہوں؟ تمہیں معلوم تھا کہ اس سلسلے میں دوسری طاقتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ تم سونے کی ایک لانچ پکڑ کر مطمئن ہو گئے اور اخبارات میں بیان دینا شروع کر دیے اور اپنی تصویریں چھپوانے کا شوق پورا کرنے لگے۔ بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں، ذمہ داری تو تمہاری تھی۔ اب دیکھو تقدیر تمہارے لیے کیا فیصلہ کرتی ہے۔ نظام اللہ صاحب ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ زیدی سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے زیدی سے کہا، سب سے پہلے تم نادیہ سمدانی کو فون کر کے صورتحال بتاؤ اور اسے طلب کر لو۔ وہ باہر موجود ہیں سر، اور اپنے طور پر کارروائی کر رہی ہیں، زیدی نے کہا، اور میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ سب کچھ میرے خلاف ہو گیا تھا اور چند لمحوں میں ہو گیا تھا۔ تمام گارڈ وغیرہ سے بیانات لیے جا رہے تھے جو اس وقت لاک اپ ڈیوٹی پر تھے۔ سب نے ایک جیسا بیان دیا کہ جب ملزمان کو حوالات میں بند کرنے کے لیے لایا گیا تو فیضو کی حالت خراب تھی اور وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا۔ فیضو کے ساتھی ملزمان نے بھی یہی بیان دیا اور بہرحال ان بیانات کی روشنی میں مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ نادیہ میرے پاس آ گئی تھی۔ میں نے نادیہ سے کہا، نادیہ باقی تو جو کچھ ہوگا سب ٹھیک ٹھاک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تمہیں عالیہ کو سنبھالنا ہے۔ نادیہ نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی تھی۔ بہرحال میری وردی اتر گئی اور مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ میں نے نادیہ سے کہہ دیا تھا کہ عالیہ کو مجھ سے ملانے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظام اللہ صاحب بالکل ہی بری الزمہ نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس وقت بھی جب میں نے ان سے اس لانچ پر چھاپا مارنے کی اجازت طلب کی تھی تو ان کا رویہ کچھ نہ خوشگوار سا ہو گیا تھا۔ بعد میں وہ DIG کے پاس گئے تھے اور جب ان کی طرف سے اجازت مل گئی تھی تو ذرا مطمئن واپس آئے تھے، لیکن اب پھر انہوں نے یہی انداز اختیار کیا تھا۔ البتہ فیضو کا پوسٹ مارٹم فوراً کرایا گیا اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ موت ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ بہرحال یہ بھی میرے لیے ایک انکشاف تھا، آخر فیضو کی ریڑھ کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، یہ تو عدالت پہ استغاثہ کو ثابت کرنا تھا اور مجھے اپنا دفاع کرنا تھا۔ اس کے علاوہ میری ضمانت کا بھی معاملہ تھا۔ میں انہیں سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے وکالت نامے کا خالی فارم ملا اور کہا گیا کہ میں اس پر دستخط کر دوں۔ جب میں نے وکالت نامے کے اوپری سرے پر لکھا ہوا نام دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت جاگ اٹھی۔ میرے وکیل شہزاد احمد ملسانی تھے۔ میں جانتا تھا کہ مجھ سے محبت کرنے والے کس طرح اپنے دن رات کا چین حرام کر چکے ہوں گے۔ ویسے بھی ملسانی صاحب نے اس وقت مجھ سے کہا تھا کہ اگر ندرت داؤد کے کیس کی تفتیش میں مجھ پر کوئی افتاد پڑی تو وہ میری مدد کریں گے، اور ان تک پہنچنے والی نادیہ سمدانی کے علاوہ اور کون ہو سکتی تھی؟ بہرحال میں نے وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ دوسرے دن کا اخبار بھی مجھے مل گیا جس میں نادیہ سمدانی نے ایک ایسا دھواں دھار مضمون لکھا تھا کہ اس نے اپنے لیے بھی مصیبت ہی مول لے لی تھی۔ اس مضمون میں اس نے لکھا تھا کہ پولیس کو لوگ جادوگر سمجھتے ہیں اور بدعنوان افسروں نے یہ تاثر لوگوں کے ذہن تک پہنچایا ہے، جبکہ پولیس کانسٹیبل سے لے کر اعلیٰ افسران تک اپنے دن کا سکون اور رات کا چین حرام کر کے مجرموں کے خلاف سینہ سپر ہوتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، موت کے گھاٹ اترتے ہیں، لیکن ان کی ذرا سی لغزش پر انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ایک شخص جس نے رات کو سونے سے بھری ہوئی لانچ پکڑی، دوسرے دن ایک آدمی کی موت کا ذمہ دار قرار دے کر جیل پہنچا دیا جاتا ہے۔ محکمہ پولیس کے وہ نیک نام افسران جو مزدوروں کی طرح اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان کے معمولی تنخواہوں سے ان کے گھر کی کیفیت دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ذمہ داری تو دنیا بھر کی رکھتے ہیں، لیکن ان کی پشت پر کچھ نہیں ہوتا۔
سکندر شاہ بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہے۔ نادیہ سمدانی نے میرے کچھ دن پہلے معطل ہو جانے کے واقعات، ان کی وجوہات اور اس کے بعد سے اب تک کی تمام تفصیلات اور اس کے بعد میرے معمولی گھر کی کہانی تفصیل سے لکھی تھی۔ میں جانتا تھا کہ نادیہ نے بہت بڑا خطرہ مول لے لیا ہے، لیکن وہ پاگل لڑکی شاید میرے لیے زندگی تک کھونے پر آمادہ تھی۔ تفتیشی افسر نے اپنے کام کا آغاز کر دیا اور پھرتی سے تفتیش مکمل کر کے چالان پیش کر دیا۔ چنانچہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو گئی۔ پہلی پیشی پر مجھے جیل سے عدالت لے جایا گیا۔ عدالت میں میرے بہت سے وہی خواہ موجود تھے۔ نادیہ سمدانی بھی تھی اور اس کے ساتھ عالیہ بھی تھی، جو حسرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ زندگی میں اتنی جلدی جلدی بدلنے والے حالات شاید کسی کسی کو پیش آتے ہوں، نہ جانے کیسی تقدیر تھی میری۔ البتہ ایک بات میں جانتا تھا کہ میں خود برائی کرنے والوں میں سے نہیں تھا، باقی سارے معاملات اللہ کے حوالے۔ بات معمولی نہیں تھی، مجھے سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ البتہ اس وقت ملسانی صاحب میرے لیے کیا ثابت ہوئے تھے میں بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا، تم ایک پولیس افسر ہو، میرا خیال ہے تم زیادہ پریشان نہیں ہوگے۔ کیا کہہ سکتا ہوں سر، وہ تمہارے ہاتھوں تو نہیں مارا گیا؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، باقی کام اللہ اور اس کے بعد مجھ پر چھوڑ دو۔ عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی۔ ملسانی صاحب اپنے کئی جونیئرز کے ساتھ موجود تھے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کی اجازت سے ابتدائی رپورٹ اور مقدمے کے مختصر حالات بتائے اور استغاثہ کے گواہ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ گواہ پیش ہوتے رہے، بیان دیتے رہے، مگر ملسانی صاحب نے ان سے کوئی جرا نہیں کی۔ لمحے بھر کے لیے میرے ذہن میں بہت سی الجھے ہوئے خیالات ابھر آئے۔ دنیا جس قدر بری ہو چکی ہے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، اور میرے اندر نہ جانے کیا کیا برائیاں چھپی ہوں گی۔ اپنا اظہار کون کرتا ہے؟ میں نے سوچا کہ کہیں ملسانی صاحب بھی کسی جال میں نہ پھنس گئے ہوں اور مخالف پارٹی سے مل کر مجھے پھانسی پر لٹکوانا چاہتے ہوں۔ گواہ نہ جانے کیا کیا بیانات دے رہے تھے، اور ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے میں ان بیانات کی سنگینی کو محسوس کر رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے گردن میں رسی کا پھندا تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بار ملسانی صاحب نے اس سپاہی سے 2 سوالات پوچھے جو حوالات میں گارڈ ڈیوٹی پر تھا۔ تمہاری گارڈ ڈیوٹی حوالات پر تھی؟ جی جناب۔ تم نے اس وقت جب سٹاف ملزمان کو حوالات میں بند کرنے کے لیے آیا تھا دیکھا تھا؟ جی ہاں دیکھا تھا، اور میں نے ہی حوالات کھول کر ملزمان کو بند کیا تھا۔ مرنے والا فیضو بابا اس وقت ان کے ساتھ تھا؟ جی صاحب جی، فیضو کو بھی بقیہ ملزمان کے ساتھ لایا گیا تھا۔ فیضو نے حوالات کے پاس پہنچ کر کیا کہا؟ اس نے پانی مانگا تھا سرکار، اور وہ کرا رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں اس کو نل پر لے گیا اور اس کو پانی پلایا۔ تمام گواہوں نے ملتا جلتا اور ایک دوسرے کے تائید میں بیان دیا تھا۔ ملسانی صاحب نے سوائے اس کانسٹیبل کے اور کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ آخر میں پولیس سرجن کی گواہی تھی، جس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ سرکاری وکیل نے اس کا بیان کروایا۔ پولیس سرجن نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پیش کی اور یہ بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے موت واقع ہوئی ہے۔ ایک بار پھر ملسانی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے گلا صاف کیا اور پولیس سرجن پر ایک نگاہ ڈال کر بولے، ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی بیان دیا ہے کہ فیضو کی موت ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے واقع ہوئی ہے، کیا یہ بیان درست ہے؟ جی بالکل۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے جسم پر کوئی اور نشان، کوئی چوٹ وغیرہ بھی دیکھی تھی آپ نے؟ جی ہاں، رگڑ کے نشانات تھے۔ کیا وہ نشانات موت کا باعث بن سکتے ہیں؟ جی نہیں، موت صرف ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے سے واقع ہوئی ہے۔ ٹھیک، بہت خوب، بلکہ بہت زیادہ خوب۔ ملسانی صاحب کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنا چشمہ ذرا سا اوپر کیا، پھر پوچھا، کیا آپ نے ہیومن اسکیلیٹن نامی کتاب پڑھی ہے، جو طب کی ایک مستند کتاب ہے، اور تقریباً جتنے بھی MBBS کرنے والے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے پڑھی ہے، پولیس سرجن نے جواب دیا۔ اس میں لکھا ہے کہ اگر انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ ایک دم بھی نہیں چل سکتا، بلکہ حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد کوئی شخص چلنا تو درکنار سیدھا اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، پولیس سرجن نے جواب دیا، اور ایک لمحے کے اندر ساری عدالت میں شور سمجھ گیا۔ استغاثہ کے وکیل کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی۔ جج صاحب کو خاموشی کا آرڈر دینا پڑا۔ اس کے بعد ملسانی صاحب نے عدالت نے مؤدبانہ انداز میں کہا، بس جناب، مجھے یہی پوچھنا تھا۔ استغاثہ کا کوئی گواہ نہیں رہا تھا،
ناہم الثانی صاحب نے کسی گواہ کو صفائی میں پیش کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگلے دن پھر بحث شروع ہوئی۔ سرکاری وکیل نے بڑے زور و شور سے بحث کی، مگر ملسانی صاحب نے مختصر اور انتہائی مدلل بحث کی اور عدالت میں ہر چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ در حقیقت بہت سے لوگ اس وقت تک پس پردہ رہتے ہیں جب تک کہ خود ان سے کوئی واسطہ نہ پڑے۔ اس وقت ملسانی صاحب نے وہ قیامت ڈھائی تھی کہ میرے اندر کی مایوسی بھی دم توڑ گئی تھی۔ انہوں نے بحث کے دوران کہا، جناب عالی، میرا موکل ایسے مقدمے کی تفتیش کر رہا تھا جس کے مکمل ہونے پر بہت سے پردہ نشین بے نقاب ہو جاتے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کافی اثر و رسوخ کے مالک ہیں۔ میرے موکل نے بہت بڑی مقدار میں سونا پکڑا جو کہ سماج دشمن عناصر اسمگل کر کے ملک میں لا رہے تھے، جس سے ملک کی اقتصادی حالت پر بہت برا اثر پڑتا۔ انہیں ملزمان میں سے مرنے والا شخص فیضو ایک ایسا ملزم تھا جس کے متعلق اس گروہ کے سرغنہ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ پولیس کو ان کے خلاف بیان دے دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار کھیلے۔ حوالات کے اندر دوسرے تین ملزمان کے ذریعے اسے بلندی سے زمین پر پھینکوا کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑوا دی، جس سے اس کی موت حوالات کے اندر اس کے ساتھی ملزمان کے تشدد سے واقع ہوئی، اور بڑی آسانی سے اس کا الزام میرے موکل پر لگوا دیا گیا تاکہ وہ قتل کے مقدمے میں پھنس کر رہ جائے اور اس کا ہاتھ ان تک نہ پہنچنے پائے۔ پولیس سرجن کے بیان کے مطابق مرنے والے کی موت ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے سے واقع ہوئی ہے، اور یہی پولیس سرجن اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جانے کے بعد حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسرے گواہوں کا بیان ہے کہ انہوں نے متوفی کو خود اپنے پاؤں پر چلتے ہوئے حوالات میں بند ہوتے اور پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو کس طرح پیدل چل کر حوالات تک جائے گا اور نل پر پانی پینے کے لیے جا سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جس وقت ملزمان حوالات میں بند کرنے کے لیے لائے گئے، متوفی تندرست و توانا تھا، اپنے پاؤں پر چل کر آیا تھا۔ اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہے تو حوالات کے اندر جس وقت وہ تحویل میں تھا اور گارڈ ڈیوٹی پر موجود تھے، کہیں نہ کہیں سے ضرور اطلاع ملی ہوتی کہ ملزم پر شدید تشدد کیا گیا ہے، اور اس کے گواہ اس کے ساتھی بھی ہوتے جن میں سے کسی نے بیان نہیں دیا کہ ان کے سامنے ملزم پر کوئی تشدد ہوا۔ حالانکہ وکیل استغاثہ نے بھرپور کوشش کی تھی کہ ان کے بیانات لے کر میرے موکل کو ملزم قرار دیا جا سکے۔ جناب والا، اس سے جو ظاہر ہوتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ سب میرے موکل کو اسمگلنگ کے اس کیس کی تفتیش سے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے کیا ہے ان کے بارے میں اگر میرے موکل کو موقع دیا جائے تو بہت جلد وہ ساری تفصیل منظر عام پر لے آئے گا۔ چنانچہ جناب عالی فیصلہ کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ملک کی بہتری، ملک کی بقا اور ملک کو ایک شدید نقصان سے بچانے کے لیے میرے موکل نے اپنی خدمات پیش کی اور اسے ایک بدتر صلہ دیا جا رہا ہے۔ ملسانی صاحب نے اپنی بات ختم کی۔ عدالت میں اس طرح سناٹا چھا گیا تھا کہ سانسوں کی آوازیں تک صاف سنائی دی رہی تھیں۔ ہر چہرہ شدت جوش سے سرخ تھا۔ میں نے دھندلائی ہوئی آنکھوں سے نادیہ سمدانی کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھ رہی تھی اور اس کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ روشنیاں سی نظر آنے لگی۔ بہرحال اس بات کا تو یقین تھا کہ تقدیر اور تقدیر کا مالک یقیناً انصاف کرے گا۔ عدالت میں اتنی دیر تک سناٹا مشکل ہی سے طاری رہتا ہے۔ میں نے بھی درجنوں کیس نپٹائے تھے، عدالتوں میں بھی وقت گزارا تھا، لیکن اس وقت جج صاحب بھی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے، اور پھر ان کی آواز سنائی دی، عدالت کل تک کے لیے برخاست کی جاتی ہے، کل اس کیس کا فیصلہ دے دیا جائے گا۔ ہلکی ہلکی چیمیں گوئیاں فضا میں ابھریں اور اس کے بعد پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ میں کمرہ عدالت سے باہر نکلا تو نادیہ سمدانی فوراً میرے قریب آ گئی اور بولی، مایوس تو نہیں ہو؟ میں ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خاموش ہو گیا۔ بہت زیادہ پرجوش الفاظ ادا نہیں کرنا چاہتا تھا، خود بھی جذباتی سا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے مجھ پر کوئی جذباتی کیفیت طاری ہو جاتی۔ عالیہ کو ان سارے معاملات کی خبر گھر پر ہی کی جا رہی تھی۔ نادیہ سمدانی نے چلتے وقت کہا، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ انصاف ہوگا۔ کبھی کبھی دل بھی وقت سے پہلے آنے والے واقعات کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اللہ مالک ہے، میں نے اپنے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے کہا۔ بہرحال انسان ہی ہوتا ہے۔ دوسرے دن میری تقدیر کا فیصلہ سنایا جانے والا تھا۔ یہ رات سونے کی رات نہیں تھی۔ جس حد تک ممکن ہو سکا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔
اور درخواست کی کہ کم از کم بے گناہ ہو کر گناہ کا الزام اپنے سر لے کر دنیا سے نہ جاؤں۔ اور قدرت کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی، بس دلوں میں سچائی ہونی چاہیے۔ دوسرے دن مجھے پھر عدالت میں پیش کیا گیا۔ اجلاس میں پہلا نمبر میرے ہی کیس کا تھا۔ جج صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا، استغاثہ ملزم کے خلاف ثبوت فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، اور یہ اندازہ بخوبی ہوتا ہے کہ محکمانہ رنجشوں اور دشمنیوں کے نتیجے میں ایک باعزت اور فرض شناس پولیس افسر کو ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر کے اس پولیس افسر کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ محکمے کے سربراہ کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ان افسران کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی جائے جو جھوٹا مقدمہ بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ عدالت سکندر شاہ کو باعزت بری کرتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا تھا۔ سامنے موجود تمام افراد دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ نادیہ سمدانی پیش تھیں۔ تمام ضروری امور میں وہ میرے ساتھ رہی تھی، اور اس کے بعد بھی اس نے ہی میرے آئندہ قدم کا فیصلہ کیا اور سیدھی مجھے شہزاد احمد ملسانی کے پاس لے گئی جو میرا انتظار کر رہے تھے۔ بہرحال میں نے بھرائی ہوئی آواز میں ان کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر پیشے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے زندگی کی بازی لگا دی تو ظاہر ہے ہمیں بھی اپنا کچھ نہ کچھ فرض تو پورا کرنا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ضمیر کے اشارے پر کیا ہے۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ آگے کے بارے میں تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر مناسب سمجھو تو مجھے اس فیصلے کی اطلاع ضرور کر دینا۔ میں ملسانی صاحب کے الفاظ کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان واقعات کے بعد مجھے صورتحال کا جائزہ لینا تھا۔ میری حیثیت کسی بھی طور مجروح نہیں ہوئی تھی، اور مجھے میری جگہ بڑی باعزت طریقے سے دے دی گئی تھی۔ البتہ اس دوران مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس افسر کا ماضی چاہے کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، لیکن ذرا سے افتاد پڑے تو محکمہ اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ معمولی سی غفلت سے اس کے تمام سابقہ اچھے کارناموں کو گھن لگ جاتا ہے۔ بہرحال میں نے نادیہ سمدانی سے کہا، اب یہ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ نہیں، دیکھو، بعض معاملات میں انسان کو اپنے فیصلے خود کرنا ہوتے ہیں، اور مجھے بھی یہی اچھا لگے گا کہ اس معاملے میں اپنا فیصلہ تم خود کرو۔ ہاں، ایک بات پر پوری طرح بھروسہ رکھو کہ تم جو فیصلہ بھی اس وقت کرو گے میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر نادیہ، ہر مسئلے میں تو تم میرے ساتھ پیش رہتی ہو، مجھے مشورہ دیتی ہو۔ دیکھو، میں جہاں مناسب سمجھتی ہوں وہاں تمہارے معاملے میں مداخلت کرتی ہوں، لیکن بعض جگہوں پر دل چاہتا ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ انسان کا آئیڈیل کیا فیصلے کرتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آگے تمہارا فیصلہ کیا ہوگا، غلط ہو یا صحیح؟ ہاں، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اپنا کام کرنے کے بعد ہی اطلاع دوں گا۔ اور اس کے بعد میں سیدھا ایس پی نظام اللہ صاحب کے پاس پہنچ گیا، اور میں نے وہی کہا جو میرے دل میں تھا۔ سر، میں اس کیس کی تفتیش سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں۔ نظام اللہ صاحب نے نگاہیں اٹھائیں اور آہستہ سے بولے، کیوں؟ اب براہ کرم اس کیس کی تفتیش کسی دوسرے قابل افسر کے سپرد کر دیجیے۔ میں مزید کسی اور مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا۔ نظام اللہ صاحب کی نگاہیں ایک دیوار پر ٹک گئیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، دیکھو، میں کوئی اہم کانہ بات نہیں کروں گا کہ پولیس افسر ہیرو ہوتا ہے اور اسے ہیرو ہی رہنا چاہیے۔ حقائق سے منہ موڑنا بس بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لینے کے مترادف ہے۔ میں جانتا ہوں کہ خود میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں ایک ایسی نڈر دوست حاصل ہے جو تمہارے لیے ہر جگہ سینہ تان کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکی ہونے کے باوجود وہ جس قدر بہادر ہے، تم یقین کرو، کبھی کبھی تو میں آرزو کرتا ہوں کہ کاش وہ میری بیٹی ہوتی، اور رشک کرتا ہوں تم پر کہ وہ تمہاری بہترین دوست ہے۔ بہت سے ذاتی معاملات ایسے ہوتے ہیں جنہیں کریدنا قطعی غیر مناسب ہوتا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال بار بار آتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کی ساتھی کیوں نہ ہوئی۔ بہرحال میں تمہیں کچھ الفاظ ضرور کہوں گا، ان میں کوئی جذباتی کیفیت نہیں ہے، بلکہ تم یوں سمجھ لو کہ ایک کتاب پڑھ رہے ہو جس میں ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ تم اس تحریر سے اتفاق نہیں کرو گے تو کتاب کے الفاظ بدل نہیں جائیں گے، اور نہ ہی کتاب تمہیں مجبور کر سکے گی کہ تم ان الفاظ پر غور کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم بے گناہ ہو اور تمہیں دشمنی اور عداوت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے،
لیکن میرا خیال ہے پولیس افسر کو ایسی مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ سب کچھ زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تم یوں اندازہ کرو کہ دو ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں، مخالف ٹیم فاؤل بھی کھیلتی ہے، ریفری بعض اوقات غلط فیصلے بھی دے دیتا ہے، مگر ان سب باتوں کے باوجود کھیل رکتا نہیں، ٹیمیں میدان سے بھاگ نہیں جاتی۔ دشمن کا مقابلہ ہر قیمت پر کرنا چاہیے، حالات چاہے جتنے بھی مخالف ہوں۔ حوصلہ ہارنا مردوں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ تم اس تفتیش سے دستبردار ہو گئے تو سوچو تم جن لوگوں کا آئیڈیل بن گئے ہو وہ تمہارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ مخالفین کی جیت ہوگی اور تم انہیں فتح پلیٹ میں رکھ کر پیش کرو گے۔ وہ اور کیا چاہتے ہیں؟ بس یہی نا کہ کسی طرح تم حوصلہ ہار جاؤ اور اس کیس کی تفتیش نہ کرو۔ اس کے لیے تمہاری جان لینے کی بھی کتنی کوششیں ہو چکی ہیں، میں جانتا ہوں۔ اس موقع پر تم یہ کہنا چاہو گے کہ سر، میں نے ان قاتلانہ حملوں کی پرواہ نہیں کی جو مجھ پر ہوئے ہیں، لیکن یہ حملہ جو اندر سے ہوا ہے میرے لیے جان لیوا ہے۔ تو میں تم سے کہوں گا تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب تم یہ بھی سوچو کہ وہ دوسرا افسر جس کے سپورٹ یہ تفتیش کی گئی ہو سکتا ہے اس پارٹی کا اعلی کار بن جائے۔ اس کی کیا ضمانت ہے کہ دوسرا افسر مخالف پارٹی کے ہاتھوں بک نہیں جائے گا؟ اور پھر میں تمہیں ایک بات اور بتاؤں، وہ یہ کہ جب تم نے اس ریڈ کی اجازت مانگی تھی تو ڈی آئی جی صاحب کے الفاظ تمہارے بارے میں بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے اس آدمی پر اعتبار ہے، وقت اس کے خلاف ہو تو ہو جائے لیکن یہ مستقبل کا بہت بڑا افسر ہے کیونکہ یہ سچائی کے راستوں پر چلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بدقسمتی کے جس دور سے گزر رہے ہیں ان میں سب سے معمولی چیز سچائی ہی بن گئی ہے۔ ڈی آئی جی صاحب کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، تمہاری آئندہ ترقی پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ دیکھو، یہ ایک کتاب بول رہی ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کے اوراق پر یہ تحریر مفکرین نے لکھ دی ہے۔ تم اس کتاب کو بند کرو اور اپنی مرضی سے جو دل چاہے کرو، لیکن جو شخص بول رہا ہے وہ تمہارا افسر اعلیٰ نہیں بلکہ ایک سچا ساتھی ہے، یعنی میں۔ تم اس تفتیش سے دستبردار نہ ہو، میں در پردہ تمہاری ہر مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب اس کے بعد بھلا کیا گنجائش تھی کہ میں نظام اللہ صاحب کی بات نہ مانتا؟ مجھے پولیس ٹریننگ اسکول کے استاد کی وہ بات یاد آ گئی جو انہوں نے ایک دن لیکچر کے دوران کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پولیس کی نوکری بہت نازک ہوتی ہے۔ پولیس افسر کا ایک پاؤں جیل میں اور دوسرا باہر ہوتا ہے، اس کے سر پر ہر وقت خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی ہے۔ بظاہر لوگ اسے صاحب اختیار سمجھتے ہیں، لیکن وہ جس قدر نازک زندگی گزارتا ہے عام لوگ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا ایک پولیس افسر کو ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ نظام اللہ صاحب نے کہا، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، سر جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں بولو۔ سر، میں ہر قیمت پر اس کیس کی تفتیش کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ میں حق پر ہوں اور صحیح راستے پر ہوں، خدا میری مدد ضرور کرے گا، بس اجازت چاہتا ہوں۔ گڈ، میں تمہیں اپنی خوشی کے بارے میں صحیح طور پر نہیں بتا سکتا۔ سر، آج سے ٹھیک 1 ہفتے کے بعد میں مجرموں کو ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ورنہ ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ دوسرا جملہ بالکل غیر فطری ہے، اسے اپنے خیالات سے خارج کر دو۔ جاؤ، خدا تمہارا حامی اور ناصر رہے۔ میں نے نظام اللہ صاحب کو سلیوٹ کیا، حوصلے آسمان تک پہنچ گئے تھے، چنانچہ میں خوشی خوشی واپس آ گیا۔ ادھر انسپیکٹر زیدی نے تماشا لگا رکھا تھا۔ دفتر میں مٹھائیوں کے ڈبے میز پر بھرے ہوئے تھے اور یاران طریقت ان پر ٹوٹے پڑے تھے۔ تب انسپیکٹر زیدی نے جرأت کر کے مٹھائی کا ایک ٹکڑا میرے منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سر، تھوڑی دیر کے لیے مجھے صرف اپنا محبت کرنے والا تصور کر لیں۔ میں آپ کو سلوٹ نہیں کروں گا بلکہ مٹھائی کھلاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ اس دن میں تمہیں مٹھائی کھلاؤں گا جب ہم مجرموں کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ۔ سب انسپیکٹر زیدی نے بڑے خلوص سے کہا۔ بہرحال کچھ لوگ ایسے تھے جو جلن اور حسد سے مرے جا رہے تھے، کچھ ایسے تھے جو میری رہائی کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے۔ زمانہ اسی طرح کا ہے۔ نادیہ سمدانی تو ایک ایک لمحہ میرے ساتھ رہی تھی۔ ملسانی صاحب نے بھی مجھے اپنے عقیدت مندوں میں شامل کر لیا تھا، لیکن ایک اور کردار تھا جس کی خوشیاں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھیں۔ عالیہ، میری شریک حیات۔
اور صحیح معنوں میں مجھ پر فرض عائد ہوتا تھا کہ میں عالیہ کو بھرپور جواب دوں۔ دوسرا دن تھا، میں اپنے آفس میں بیٹھا نئی پلاننگ کر رہا تھا اور اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذ پر وہ تمام پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا جن پر مجھے آگے چل کر کام کرنا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی اور میں نے یوں ہی بے خیالی میں ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو۔ دوسری طرف سے مجھے کھانسی کی آواز سنائی دی اور میں بری طرح اچھل پڑا۔ یہ میرا وہی ہمدرد اور غم گسار تھا جس نے مجھے ایک ایسی قیمتی اطلاع دی تھی کہ میں ان حالات کے باوجود اس کی اس اطلاع کا احسان مند تھا، کیونکہ وہ میرے کریڈٹ پر تھی اور میں جانتا تھا کہ مجھے مستقبل میں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ کھانسی اور لمبے لمبے سانس۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسری طرف سے آواز آئی، میں آپ کا وہی پرانا خادم بول رہا ہوں جناب شاہ صاحب، مجھے ساری معلومات ہیں اور مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ ایک ناگہانی مصیبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ نہیں دوست، ایسا مت کہو، یہ تو ایک جنگ ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گی، آج ان لوگوں کے خلاف، کل دوسروں کے خلاف۔ یہی تو کام ہے، یہی ہے کہ سچائی کے راستوں پر چلیں، گولیاں کھائیں، سزائیں بھگتیں اور اس کے باوجود آگے بڑھتے رہیں۔ میں تو تمہارا بے حد شکر گزار ہوں کہ تمہاری قیمتی اطلاع کی وجہ سے ہم نے اتنی مقدار میں سونا پکڑا۔ کھانسی کی آواز پر میں نے کچھ لمحے تک اپنی آواز بند کر لی۔ کھانسی کا یہ دورہ خاصا طویل رہا، پھر دوسری طرف سے آواز آئی، دیکھیے شاہ صاحب، آپ کا ہمدرد اور غم گسار ہوں میں، ہمدردوں کی بات توجہ سے سنا کرتے ہیں، آپ بھی میری بات توجہ سے ہی سنیے، مجھے ایک بیوقوف آدمی سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے گا۔ نہیں دوست، کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرا بس چلے تو تمہیں اپنے پاس لے آؤں، تمہاری اس کھانسی کا بہترین علاج کراؤں، کاش تم مجھ پر اعتبار کر کے مجھ سے ملاقات کر لو۔ کروں گا سر، کروں گا، ضرور کروں گا، آپ میری عرض سن لیجیے۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ دیکھیے صاحب، آپ کو اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، جن لوگوں سے آپ کا واسطہ ہے وہ بہت ہی نیچ اور کمینے ہیں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ آپ کو ختم کرنے کے لیے بہت اعلیٰ پیمانے پر پلاننگ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی شیطان صرف انسان ہیں۔ شاہ جی، آپ کو پوری طرح اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھو دوست، زندگی خدا کی دین ہوتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو زندگی کوئی نہیں چھین سکتا، لیکن اگر برا نہ مانو تو تم سے ایک بات کہوں؟ جی ضرور، اب تم مجھ سے ملاقات کر لو تاکہ ہم اپنے مشترکہ دشمنوں کو صفایا کر دیں۔ چند لمحے تک خاموشی رہی، لمبے لمبے سانسوں کی آواز کے علاوہ اور کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ پھر جو آواز آئی اس میں اس طرح کی کمزوری نہیں بلکہ ایک سکوت، ایک عزم اور ایک ٹھہراؤ تھا۔ ٹھیک ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے آ جاؤں۔ آپ بتائیں میں آپ سے کہاں ملوں؟ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں ہماری ملاقات بالکل خفیہ رہے، کیونکہ جس طرح یہ لوگ آپ کی زندگی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ لوگ مجھے بھی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ مجھے اپنی اس بیکار زندگی کی بالکل پرواہ نہیں ہے، مگر میں اپنے مشن کو کامیاب بنانے سے پہلے مرنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک، بڑی خوشی کی بات کہی ہے۔ میں تم سے ایک بات کہوں؟ ایک بہترین جگہ میری نگاہوں میں ہے۔ رات کو 8 بجے کے قریب تم ہائی وے کے 0 پوائنٹ پر پہنچ جاؤ۔ ہائی وے کے 0 پوائنٹ پر ایک ہوٹل صلاح الدین ہے، یہ ٹرک ڈرائیوروں کا ہوٹل ہے، مگر سرحدی کھانوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور اچھے خاصے لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تم بھی وہیں پہنچ جاؤ، میں تم سے وہیں پر ملاقات کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ جاؤں گا، مگر میری بات تو سنو، میں تمہیں شناخت کیسے کروں گا؟ ہوٹل صلاح الدین میں نے دیکھا ہوا ہے سر، میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ آپ بے شک مجھے نہیں پہچان سکتے، لیکن میں تو آپ کو پہچانتا ہوں، آپ کو کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ آپ وہاں کسی میز پر اکیلے بیٹھ جائیں، میں سیدھا آپ کے پاس آ جاؤں گا اور آپ سے ایک جملہ کہوں گا، چاند روشن ہے، بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میرے اور آپ کے درمیان شناخت کا ایک جملہ ہوگا۔ ویری گڈ، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، البتہ مجھے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ آدمی جو کوئی بھی ہے چالاک ہے، باقاعدہ ایک تربیت یافتہ آدمی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا جناب، خدا حافظ، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر فون بند ہو گیا۔ لیکن میں ریسیور ہاتھ میں پکڑے 2-3 لمحے اسی طرح سوچتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے ریسیور رکھ دیا۔ بڑی سنسنی خیز کیفیت ہو رہی تھی میری۔ ایک ایسا شخص جس نے مجھے اسمگلنگ کے بارے میں بالکل صحیح اطلاع دی تھی، مجھ سے ملاقات کر رہا تھا۔ ایک بار پھر دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ نادیہ سمدانی کو اس بارے میں اطلاع دوں۔
لیکن پھر اپنی جذباتی سوچ کو روک دیا۔ وہ ایک بہترین دوست، بہت اچھی ساتھی، ہر طرح سے قابل اعتماد شخصیت ہے، لیکن مجھے یہ حق بالکل حاصل نہیں ہوتا کہ قانونی معاملات میں کسی کی غلط مداخلت قبول کروں یا خود اس کی کوشش کروں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی تھی جس سے نادیہ سمدانی کو نقصان پہنچ جائے۔ مجھے اس کا بالکل حق حاصل نہیں ہے۔